بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ماڈرن پروگرامنگ لینگویجز کا آج ہمارا 11واں لیکچر ہے اور میں ہوں آپ کے ساتھ فخر لوتھی. اس سے پچھلے لیکچرز میں ہم نے سنو بال پروگرامنگ لینگویج کے بارے میں کچھ ابتدائی باتوں کو دیکھا. ان میں سے جو چیزیں یاد رکھنے کی ہیں ان کو میں ذرا دہرانا چاہوں گا. وہ پہلی بات تو یہ ہے کہ دس لینگویج از ناٹ کیس سینسٹیو. اس میں چاہے آپ اپر کیس میں لکھیں چاہے آپ لوور کیس میں لکھیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. دوسری بات جو یاد رکھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ ڈاٹ یا پیریڈ جو ہے وہ کسی ویریبل نیم کے دوران میں یوز ہو سکتا ہے. تو ریڈیبلٹی امپروو کرنے کے لیے جس طریقے سے سی یا سی پلس پلس میں انڈرسکور استعمال کیا جاتا ہے اس طرح سنو بال میں ڈاٹ بھی استعمال کیا جا سکتا ہے. صرف فرق اتنا ہے کہ پہلا جو کیریکٹر ہے وہ سنو بال میں صرف ایک لیٹر ہو سکتا ہے, ڈاٹ یا انڈرسکور نہیں ہو سکتا. اس کے علاوہ بعد میں تقریباً وہی رولز ہیں جو سی کے ہیں, اور ظاہر ہے کہ یہ بات ہم پہلے کر چکے ہیں کہ یہ کیس سینسٹیو نہیں ہے. تیسری چیز جو اس میں یاد رکھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ اس میں یونری اور بائنری آپریٹرز جو ہیں ان میں اسپیس کا آپ کو بہت خیال رکھنے کی ضرورت ہے. جو یونری آپریٹر ہے اس کے ساتھ اسپیس نہیں آئے گی, وہ اپنے آپرینڈ کے ساتھ جڑا ہوگا. اور جو بائنری آپریٹر ہے اس کی دونوں طرف اسپیس ہونا لازمی ہے. اگر وہاں پر اسپیس نہیں ہوگی تو پھر آپ کو مشکلات ہوں گی. اس کے علاوہ جو بات قابل ذکر ہے وہ یہ ہے کہ اس لینگویج میں اسپیس کو بھی ایز این آپریٹر یوز کیا گیا ہے. اس کے ہم دو استعمال دیکھ چکے ہیں. ایک ہمارے لیے جو ہے کانکیٹینیشن کے لیے اسپیس استعمال ہوتی ہے. تو جب آپ کے پاس دو اسٹرنگ ہو آن دی رائٹ ہینڈ سائڈ آف این اسائنمنٹ اسٹیٹمنٹ, یا آفٹر دی فرسٹ اسپیس دیٹ وڈ بی یوزڈ ایز پیٹرن میچنگ اسٹیٹمنٹ, اس کے بعد جو اسپیس آئے گی وہ کانکیٹینیشن کی اسپیس ہوگی. تو کانکیٹینیشن جب دو اسٹرنگس کے درمیان میں کانکیٹینیشن آپ کرنا چاہتے ہیں, یعنی کہ ان کو آپ جوڑ کے ایک بڑا اسٹرنگ آپ بنانا چاہتے ہیں, تو اس میں آپ کو اسپیس ایز این آپریٹر دینے کی ضرورت ہوگی. جب آپ اسپیس یوز کریں گے تو وہ کانکیٹینیشن آپ کو مل جائے گی. جب آپ پیٹرن میچنگ کے لیے آپ اسپیس کرتے ہیں تو دس ول کم آن دی لیفٹ ہینڈ سائڈ آف این اسائنمنٹ اسٹیٹمنٹ. اور اگر آپ کی ایک اسٹیٹمنٹ میں اسائنمنٹ اسٹیٹمنٹ نہیں ہے لیکن ایک سے زیادہ اسپیسز ہیں اور آپ کے پاس آپرینڈس دو سے زیادہ ہیں, تو اس کیس میں پہلی اسپیس جو ہوگی وہ آپ کی پیٹرن میچنگ کے طور پہ آپریشن سمجھا جائے گا, اور دوسری اسپیس جو ہے وہ آپ کی کانکیٹینیشن ہوگی. اس میں یہ چیز یاد رہے کہ پیٹرن میچنگ کی پریسیڈنس کانکیٹینیشن سے کم ہے, تو پہلے کانکیٹینیشن ہوگی اس کے بعد پیٹرن میچنگ ہوگی. اس کے علاوہ جو اس لینگویج میں جو مشکل بات ہے اور ڈفرینٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ اسٹرنگس اور ارتھمیٹک ایکسپریشنز جو ہیں ان کو اکٹھا کیا جا سکتا ہے ایک ہی اسٹیٹمنٹ میں. تو آپ اسٹرنگس کو ارتھمیٹک ایکسپریشن میں کنورٹ کر سکتے ہیں. اگر اسٹرنگ کی ویلیو کین بی ایویلیویٹڈ ٹو بی اے نیومیرک ویلیو تو پھر وہ ارتھمیٹک ایکسپریشن میں یوز ہو سکتا ہے. اسی طریقے سے جب آپ کی کوئی نیومیرک ویلیو ہوگی اس کو آپ کسی اسٹرنگ کے ساتھ کانکیٹینیٹ کر سکتے ہیں یا اس کے اوپر اسٹرنگ آپریشن بھی کر سکتے ہیں. تو یہ اس لینگویج میں چند خاص باتیں تھیں. پچھلے لیکچر کے آخر میں ہم پیٹرن میچنگ کا ذکر کر رہے تھے اور ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ پیٹرن میچنگ کس طریقے سے کی جاتی ہے. تو پیٹرن میچنگ کے لیے جو پیٹرن کے جو آپریشنز جو ہیں وہ دو طرح کے آپریشنز ہیں. جو پیٹرنز ایک طرح کی آپ کی ڈیٹا ٹائپ ہے اور اس میں دو طرح کے پیٹرنز آپریشنز آر اویلیبل. One is the alternation. In that case آپ یہ کہتے ہیں کہ you give a list of patterns separated by the parallel line یا آپ vertical line, اور اس سے یہ پتہ لگتا ہے کہ اگر آپ کے پاس یہ دو strings ہیں اور ان کے درمیان میں ایک vertical line ہے separated by space, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ آپ alternation دے رہے ہیں اور یہ پیٹرن آپ ڈیفائن کر رہے ہیں جس میں آپ بتا رہے ہیں کہ پہلا یا دوسرا ان میں سے کوئی بھی مل جائے گا. دس از دی پیٹرن دیٹ وی آر ٹرائنگ ٹو فائنڈ. دوسرا آپریشن جو پیٹرنس پہ ہے یا پیٹرن ویریبلس ایک طریقے سے آپ جس سے بناتے ہیں اور ان کی ویلیو لکھتے ہیں وہ ہے کانکیٹینیشن.
کانکیٹنیشن تقریباً اسی سے ملتا جلتا کانسیپٹ ہے، جس طرح اسٹرنگ کانکیٹنیشن ہوتی ہے اسی طریقے سے آپ پیٹرنس کو بھی کانکیٹنیٹ کر سکتے ہیں. اس سے ہمیں نئے پیٹرنس جنریٹ کرنے میں آسانی رہتی ہے. یہ کانکیٹنیشن پیٹرنس کی کس طریقے سے کام کرتی ہے، آئیے ذرا چلتے ہیں اور سلائڈ پہ کوڈ دیکھتے ہیں. Here is this example of concatenation. We have this first pattern, P1 is equal to A vertical bar B. So that means this pattern will match either A or B. The second pattern, P2 is equal to C or D, C vertical bar and D. So we have these two patterns, P1 and P2. P1 can assume value of A and B, and P2 can have values C and D. So ان میں سے اگر C یا D میں سے کوئی آئے گا تو P2 میچ کر سکتا ہے، اور A اور B میں سے کوئی آئے گا تو P1 میچ کر سکتا ہے. تو these are the patterns that we are defining. So we say کہ we have these two patterns، اور بعد میں ہم اس کے ساتھ operations کریں گے. Now we concatenate these two patterns and we say new pattern P3 is equal to P1 P2. جب ہم ایسے کرتے ہیں تو P1 P2 کانکیٹنیٹ ہو جاتے ہیں. پیٹرنس کی کانکیٹنیشن جو ہے اسٹرنگ کی کانکیٹنیشن سے ذرا تھوڑی سی ملتی جلتی بھی ہے اور تھوڑی سی فرق بھی ہے. اس میں ہم پیٹرنس کی کراس پروڈکٹ ہم لیتے ہیں. سو ایسا ہوگا کہ P1 کا جو ہر آپ کے پاس آلٹرنیشنز اویلیبل ہیں، آلٹرنیٹیوز آپ کے پاس جو اویلیبل ہیں، ان دس پرٹیکولر کیس یو ہیڈ A اینڈ B، وہ جڑ جائیں گے P2 کے مختلف آلٹرنیٹیوز کے ساتھ. سو A کو آپ C سے ملا دیں تو آپ کے پاس ایک نیا اسٹرنگ AC بن گیا. A کو D سے آپ ملا سکتے ہیں تو آپ کے پاس اسٹرنگ AD بن گیا. B کو آپ C سے ملا سکتے ہیں تو آپ کے پاس اسٹرنگ BC بن گیا، اور B کو D سے ملا سکتے ہیں تو آپ کے پاس اسٹرنگ BD بن گیا. تو یہ پیٹرن P3 جو ہے یہ اس میں 4 آلٹرنیٹیوز ہیں، یعنی کہ یہ ان چاروں میں سے، یعنی AC AD BC اور BD، ان چاروں میں سے کسی ایک کے ساتھ اگر ہم کہیں پر ہم ڈھونڈنا چاہیں تو اگر جہاں پر بھی ہمیں یہ پیٹرن ملے گا تو وہ اس کے ساتھ ہم یہ کہیں گے کہ یہ پیٹرن P3 میچ ہو گیا. سو اس طریقے سے آپ نے یہ دیکھا کہ نئے پیٹرنس جو زیادہ بڑے اور زیادہ کمپلیکس پیٹرنس جو ہیں وہ چھوٹے پیٹرن سے آپ جنریٹ کر سکتے ہیں، اور یہ ایک طریقے سے ان کی کراس پروڈکٹ آپ کو ملی. So here is one example. Remember that we had this P3 which is AC or AD or BC or BD. Now we have this pattern matching statement A, B, C, D, E, F, G, H, and we have the pattern P3. So subject is A, B, C, D, E, F, G, H, and the pattern that we are trying to match is P3. In this particular case, we have the BC, that is the second and third character, that matches with the third alternative of P3, hence the match is successful. یہاں پر آپ نے یہ دیکھا کہ پیٹرن میچنگ جو ہے اس کے لیے جب آپ پیٹرنز نئے آپ جنریٹ کرتے ہیں تو آپ کو کچھ لکھنے کی ضرورت پڑتی ہے کہ یہ میرا پیٹرن ہے، یہ دوسرا پیٹرن ہے. سو ایک تو یہ تھا کہ ہم نے یہ آلٹرنیشن جب دی، آلٹرنیشن ہم نے کہا کہ یہ ہمارا میچ A یا B سے ہو سکتا ہے. اس کے بعد ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اس پیٹرن میں آلٹرنیٹیوز ہم زیادہ دے سکیں. سو وٹ وی کین ڈو از ہم اس کو دو مختلف پیٹرنز جو چھوٹے پیٹرنز بذات خود ہوں گے ان کو جوڑ کے ان کو کانکیٹینیٹ کر کے ہم ایک بڑا پیٹرن بنا دیں گے. تو بڑا پیٹرن اس طریقے سے ہے کہ جتنے آلٹرنیٹیوز پہلے پیٹرن میں ہوں گے اور جتنے آلٹرنیٹیوز دوسرے پیٹرن میں ہوں گے دونوں کی ایک طریقے سے کراس پروڈکٹ آپ کو مل جائے گی. سو پہلا پیٹرن جو ہے اس کا پہلا حصہ جو ہے پہلے پیٹرن سے لیا جائے گا اور دوسرا حصہ دوسرے پیٹرن سے لیا جائے گا، اینڈ سو فورتھ. سو اس طریقے سے یہ آپ کی ایک نیا پیٹرن آپ کے پاس جنریٹ ہو جائے گا کانکیٹنیشن کرتے ہوئے. اب اس نئے پیٹرن کو آپ پیٹرن میچنگ کی اسٹیٹمنٹ میں یا ہم آگے چل کے دیکھیں گے کہ یہ کس کس طریقے سے استعمال ہو سکتا ہے، لیکن بیسکلی پیٹرن میچنگ میں اور پھر پیٹرن میچنگ کے بعد کچھ اسائنمنٹس اور پھر پروسیسنگ میں یہ چیزیں استعمال ہوں گی. جب ہم کسی پیٹرن کو میچ کرتے ہیں تو جب میچ ہونے کے بعد وی وانٹ ٹو
use that result in our processing. ادروائز صرف میچ کرنے کا تو کوئی مقصد نہیں ہے. تو اس سلسلے میں جو ویلیو میچ ہوتی ہے، یعنی کہ جو سبجیکٹ ہے، اس میں جب آپ پیٹرن میچ کرتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ جب ہم مختلف آلٹرنیٹیوز دے رہے ہیں تو ان میں سے کوئی ایک آلٹرنیٹیو اگر میچ کرتا ہے، وی وانٹ ٹو یوز دیٹ ریزلٹ. وی فرسٹ آف آل فائنڈ آؤٹ کہ یہ کون سا پیٹرن، جو ان میں سے کون سا آلٹرنیٹیو جو ہے وہ میچ ہوا ہے، اور اگر وہ میچ ہو گیا ہے تو پھر وہ کیا تھا، اور اس کو فردر آپ پروسیسنگ میں کیسے استعمال کر سکتے ہیں. تو اس سلسلے میں آپ کو جو میچ ہوتا ہے، تو اس میچ کے بعد وہ جو پورشن جو میچ ہوا ہے، اس کو آپ کو کسی ویریبل میں ویلیو اس کی اسائن کرنے کی ضرورت پڑتی ہے. سو سنو بال میں اس طرح کی اسائنمنٹ کے کچھ اور طریقے بھی ہیں. اسائنمنٹ آپریشن، اس سے پہلے ہم ایکول سائن کی کیس میں دیکھ چکے ہیں کہ ایکویلٹی سے اسائنمنٹ آپریشن ہوتا ہے، اور اس میں جو رائٹ ہینڈ سائڈ پہ جو ویریبل ہے وہ لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ اس کو اسائن کر دیا جاتا ہے. لیکن ایٹ دی سیم ٹائم دیر آر ادر آپریٹرز دیٹ کین بی یوزڈ فار اسائننگ ویلیوز ٹو ڈفرینٹ ویریبلس. وہ ویریبلس کیا ہیں، وہ آپریٹرز کیا ہیں؟ آئیے ذرا سلائڈ پہ چلتے ہیں اور میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ پیٹرن میچنگ میں کس طریقے سے جو پیٹرن جو میچ ہو جاتا ہے اس کو آپ کسی ویریبل میں کس طریقے سے ڈال سکتے ہیں. تو سلائڈ پہ چلتے ہیں. Where we have what is known as conditional assignment. Conditional assignment occurs only if the entire pattern match is successful. And the structure of this assignment is like this. We have pattern dot variable. So the variable is associated with this pattern. This dot here is an operator. So یہ بائنری آپریٹر ہے. وی نیڈ ٹو ہیو اسپیسز آن بوتھ سائڈز آف دس ڈاٹ. سو پیٹرن اسپیس ڈاٹ اسپیس ویریبل, اینڈ دا ویریبل از اسائنڈ ٹو دس پیٹرن, اینڈ اپان سکسیزفل کمپلیشن آف پیٹرن میچنگ دی سب اسٹرنگ میچڈ بائی دا پیٹرن از اسائنڈ ٹو دی ویریبل ایز دا ویلیو. یہاں پر جو سب سے پہلی چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم پیٹرن کے ساتھ ایک ویریبل کو ایسوسیٹ کر دیتے ہیں. So what we are doing is we are saying کہ we have this pattern, for example P1 یا P2 یا P3 جو اس سے پہلے ہم پیٹرن بنا چکے ہیں. اس کو جب یہ پیٹرن کسی سبجیکٹ کے ساتھ ہم میچ کرنے کی کوشش کریں گے اور جہاں پر یہ میچ ہو جائے گا تو ہم اس کی ویلیو ایک ویریبل میں ڈالنا چاہتے ہیں, اور وہ ویریبل کون سا ہے جو اس کے بعد ہم ڈاٹ آپریٹر کے ذریعے اس کے ساتھ ایسوسیٹ کر دیں گے. سو وی سے پیٹرن اسپیس ڈاٹ اسپیس دس ویریبل, اور جب یہ پیٹرن میچ ہوگا, سکسیزفل میچ ہوگا کمپلیٹ, اس کے وقت یہ جو ویلیو جہاں پر میچ ہوگی وہ ویلیو اس ویریبل میں چلی جائے گی. یہاں پر یہ چیز یاد رہے کہ یہ جو ڈاٹ آپریٹر ہے دس از اے بائنری آپریٹر. آپ کو اسپیسز کا خاص طور پہ خیال رکھنا ہے. اگر آپ اس میں اسپیسز نہیں ڈالیں گے تو پھر یہ پورا کا پورا ایک ویریبل کا نام بن جائے گا. سو اس چیز کے بارے میں آپ کو محتاط رہنے کی ضرورت ہے. دس از سم تھنگ ویری امپورٹنٹ دیٹ یو مسٹ آلویز کیپ ان مائنڈ کہ اسپیس کا سنو بال میں ایک خاص رول ہے, اور اگر آپ کے پاس اسپیسز نہیں آپ ٹھیک طریقے سے یوز کرتے تو پھر یو مے ناٹ گیٹ دی ڈیزائرڈ ریزلٹس. سو اب اس ایگزامپل کو ذرا ہم کنٹینیو کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ کس طریقے سے یہ ویریبل میں ویلیو جاتی ہے. Let us assume that we have this first pattern which is keyword, and it has two alternatives, int and char, and we associate a variable k with this pattern. So we say that this variable k is associated with this keyword, and keyword is a pattern with two alternatives. Now we have our text, and the text is within quotes int space car space int. So we have this text in which we have some characters or some words. Now we are trying to match this keyword in this text. So text is our subject, this keyword is the pattern. So in this particular case what will happen is text we try to match
the pattern has two alternatives, int and char. Since it will find int in the beginning, so what will happen is the value of that match will be assigned to this variable k. So the variable k will have this value int after this match, and since we have nothing on the right hand side of this assignment, that is text keyword equal, and then on the right hand side there is nothing, so that int will be deleted from the text. ये इस तरीके से आपने ये देखा कि कैसे जो वैल्यू जो मैच की है वो किस तरीके से आप वेरिएबल में आप असाइन कर सकते हैं. जब ये वैल्यू वेरिएबल में चली गई तो बाद में इस वैल्यू को आप मुख्तलिफ अपनी प्रोसेसिंग के कामों में इस्तेमाल कर सकते हैं. आगे चल के हम इसकी चंद एग्जांपल्स को देखेंगे कि ये कैसे किया जा सकता है. बहरहाल इस वक्त ये दिखाना मकसूद था कि कितनी आसानी से पैटर्न मैचिंग की जा सकती है और इसमें पैटर्न मैचिंग की जो मैकेनिज्म है वो कितना पावरफुल है और उसमें क्या क्या कुछ किया जा सकता है. बहरहाल ये इसकी बिल्कुल बेसिक सी एग्जांपल थी. इस चीज़ को मैं ज़रा और एलेबोरेट करने के लिए ज़्यादा एक थोड़ी सी बड़ी एग्जांपल आपको दिखाऊंगा. तो आइए एक बार फिर से चलते हैं और इसको ज़रा थोड़ी सी बड़ी एग्जांपल को देखते हैं. मकसद ये है कि ज़रा आप इन चीज़ों से अच्छी तरीके से फेमिलियर हो जाएं, वाकिफ़ हो जाएं, ताकि आपको इनको यूज़ करने में परेशानी ना हो. Let us assume that we have this pattern BR. It has three sub-components. That is, the first is B or R, the second one is E or EA, the third one is D or DS. Now these three components are concatenated. So what we will do is we will have pattern concatenation here. Pattern concatenation, so what happens is we take the first substring or first alternative from the first component, that is B, then second component from the second portion. So we have two alternatives, E and EA, so we take E in the first case, and similarly we take D from the third. So one pattern that we get is BED, that is bed. The other pattern that we get is taking B from the first, E from second, and DS from third. The second pattern that we get is beds. Similarly, we get the third pattern, which is B from the first component, then EA from the second one, and D from the third. So we get bead. Now we get a fourth one with starting with B, that is B from the first, EA from the second, and DS from the third, and what we get is beads. So starting with B, we get bed, beds, bead, and beads. Similarly, we can now do the same exercise for R also. So we get read, reads, read, and reads. So in all, we get 4 different alternatives for this pattern BR. So it would be very, very similar to this statement, the following statement, that is BR is equal to bed or beds or bead or beads or read or reads or read or reads would be equivalent to the previous statement in which we have used pattern concatenation. One thing to note in this case is I have a plus sign the beginning of the second line of this statement. This plus sign means that this is the continuation of the previous statement. So if there is a statement which is longer than one line, or you want to continue on to the next line, what you do is you put plus in the first space as the first character in that line, and that means that this is a continuation of the previous line. So therefore we get these 4 different alternatives. So यहाँ पर हमने ये देखा कि ये पैटर्न कॉन्कैटिनेशन से जो हमने एक बड़ा पैटर्न किस तरीके से हासिल किया. So in this particular case we had 3 different components, we concatenated them together. हर एक में 2 थे, तो इनकी 2 multiplied by 2 multiplied by 2 we got 8 different alternatives,
اور وہ 8 ڈفرینٹ آلٹرنیٹیوس جو تھے وہ بیڈ بیڈس, بیڈ اینڈ بیڈس اور ریڈس, ریڈ اینڈ ریڈس, یہ 8 ڈفرینٹ آلٹرنیٹیوس ہمیں مل گئے جو اس پیٹرن کے لیے اویلیبل ہیں, دیٹ از دس پیٹرن بی آر. اس میں جو دوسری چیز جو یاد رکھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ کی اسٹیٹمنٹ وہ ایک لائن سے بڑی ہو جائے تو پھر آپ اس کو کنٹینیو کر سکتے ہیں بائی پٹنگ اے پلس سائن آن دی فرسٹ کیریکٹر اور ایٹ دی فرسٹ کیریکٹر آف دی نیکسٹ لائن, سو دیٹ ول انڈیکیٹ اٹ از دی کنٹینیوشن آف دی پریویس لائن. ادروائز آپ کی ہر اسٹیٹمنٹ وہ ہے وہ اگلی لائن پہ جب آپ جائیں گے تو پچھلی لائن پہ وہ اسٹیٹمنٹ ختم ہو جائے گی. تو ایک اسٹیٹمنٹ اگر اس میں اگلی لائن میں پلس سائن نہیں ہے ایز دی فرسٹ کیریکٹر تو پھر وہ آپ کی اسٹیٹمنٹ صرف ایک لائن تک محدود رہے گی. یہ چیز آپ کو یاد رکھنے کی ہے. اب ہمارے پاس یہ پیٹرن بن گیا بی آر. اب ذرا اس کو ہم پیٹرن میچنگ اور اسائنمنٹ کے ذریعے, ڈاٹ آپریٹر کے ذریعے اسائنمنٹ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہمیں کس طرح کے ریزلٹس ملتے ہیں. Now what we do is we have this pattern BR which is the same as the one that we did earlier on, but now we have associated a variable BRVAL with this pattern by applying this dot operator which is a binary operator. So now BRVAL, that is BRVAL, is associated with this pattern BR. So we have two variables. One is BR, which is a pattern type, and the other variable BRVAL, which is whatever that matches, وہ آپ کو اس میں چلے جائے گی ویلیو. So it associates variable BAR with pattern BR. On successful completion of matching, the entire substring matched is assigned as value of this variable BRVAL. So here is the example. When we match it with the breads, so in this particular case there is this pattern reads which matches with pattern BR, and remember that this is the last alternative. اگر آپ سارے combinations کو بنائیں گے, reads is the last alternative, so it will match with that, and in this particular case BRVAL, that variable, will be assigned this value reads. We can continue this example by putting or associating different variables with each component. So what we do in this particular case is, with the first component we associate a variable named first by putting that dot operator there. With the second component we associate the variable second by putting that dot there. With the third component we associate a variable named third, and with the whole pattern we associate this variable BRVAL. So remember, we had three pattern components. So what we are doing is we simply associate three variables with those three components, and then the fourth variable with the entire pattern BR. So what will happen in this particular case is, on successful completion of matching, the entire substring matched is associated as value of BRVAL, just like before. Then B or R becomes the value of first, because that is one of the alternatives that we had in the first component. E or EA becomes the value of the second, because those are the two alternatives in the second component. And D or DS becomes the value of the third, similar to that. So when we match breads and BR, we try to match BR with breads. So what happens is, reads match with this whole thing. The first variable gets this first component, and that is R. EA is stored in second, and DS is stored in third, and BRVAL gets reads. تو اس طریقے سے آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے یہ ڈاٹ آپریٹر جو ہے, آپ ہر پیٹرن کو کسی ویریبل کے ساتھ آپ ایسوسیٹ کر سکتے ہیں, اور جب وہ پیٹرن سکسیسفلی میچ ہوگا
تو اس کیس میں یہ جو ڈاٹ آپریٹر جو ہے یہ جو ویلیو جو میچ ہوئی ہے وہ ویلیو اس ویریبل میں ڈال دے گا جو اس پیٹرن کے ساتھ ایسوسیٹ کیا گیا تھا. تو اس طریقے سے ہم نے یہ دیکھا کہ کس طریقے سے ہم اگر ہمارے پاس ایک سے زیادہ کمپوننٹس ہیں تو ہر کمپوننٹ کے بارے میں ہم انفارمیشن الگ سے ہم لے سکتے ہیں کہ کون سے کمپوننٹ میں کون سا پارٹ جو ہے وہ میچ ہوا تھا, جو ہمارے پورے جو پیٹرن میں جو چیز میچ ہوئی ہے اس میں سے کیا چیز کس نے لی اور کیا چیز کس نے لی. سو دس از اے یوزفل تھنگ دیٹ وی ول یوز لیٹر آن. یہ جو ڈاٹ آپریٹر ہے اسی سے ملتا جلتا ایک آپریٹر ہے ڈالر کا آپریٹر. ڈالر کا آپریٹر بھی اسائنمنٹ کے لیے استعمال ہوتا ہے جس طریقے سے ڈاٹ کا آپریٹر اسائنمنٹ کے لیے استعمال ہوتا ہے. ڈالر کا آپریٹر بھی مختلف طرح کا آپریٹر ہے. یہ بائنری آپریٹر بھی ہے جو اسائنمنٹ کے لیے یہاں پر استعمال ہوگا, اور اس کے علاوہ یہ یونری آپریٹر بھی ہے جو کسی اور کام کے لیے استعمال ہوگا جسے ہم کچھ آگے چل کے دیکھیں گے. بہرحال یہ ہم اس کو دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ ڈالر کا آپریشن اسائنمنٹ کے لیے کس طرح استعمال ہوتا ہے. ان دس پرٹیکولر کیس جو ڈاٹ کا جو آپریشن تھا وہ اس وقت اپلائی ہوگا جب آپ کا پورا پیٹرن سکسیسفلی میچ ہو گیا. اگر آپ کا پیٹرن سکسیسفلی میچ نہیں ہوا تو کوئی ویلیو اس میں نہیں جائے گی. جو ڈالر کا جو آپریٹر ہے وہ اس طریقے سے کام کرتا ہے کہ جوں آپ کو میچ ملتا جائے اس کے ساتھ ہی امیجیٹلی ویلیو از اسائنڈ ٹو دیٹ ویریبل. تو چاہے وہ آپ کا میچ پورا کمپلیٹ ہوا ہو یا نہ ہوا ہو, جیسے آپ کو ایک سب پورشن اس کو ملے گا میچ ہوگا, وہ ویلیو اس ویریبل میں چلی جائے گی جو آپ نے ڈالر آپریٹر کے ساتھ اس پیٹرن کے ساتھ ایسوسیٹ کی ہوئی ہے. تو اس طریقے سے یہ ویلیو آہستہ آہستہ یہ اس ویریبل میں چلتی جائے گی, اور اگر پورا میچ ہو گیا ہے تو ظاہر ہے کہ پھر تو کوئی فرق نہیں پڑتا, لیکن اگر میچ پورا نہیں ہوا تو پھر اس کیس میں ہو سکتا ہے کہ آپ کوئی سب کمپوننٹس جو ہیں, کیونکہ جس طریقے سے میں نے کہا ہے کہ جس طریقے سے جہاں پر میچ ہو رہا ہے وہ ویلیو امیجیٹلی اس میں اسائن ہو رہی ہے ویریبل میں, تو اتنا پورشن اس ویریبل میں اسائن ہو جائے گا اور اس کو آپ استعمال کر سکیں گے فار لیٹر پروسیسنگ. تو آئیے ذرا اس کی بھی ایگزامپل دیکھتے ہیں کہ یہ جو امیجیٹ اسائنمنٹ ہے یہ کس طریقے سے ہوتی ہے اور اس میں کیسے کام کیا جا سکتا ہے. اس کا اسٹرکچر از دا سیم ایز دا ڈاٹ آپریٹر, دیٹ از وی ہیو دس پیٹرن اسپیس ڈالر اسپیس ویریبل. So it associates this variable with this pattern, and whenever pattern matches a substring, the substring immediately becomes the new value of that variable. Here is this example. We have the same statement. The only difference here is that the first component we associate first through this dollar operator, and the second component is associated with this variable second through dollar component, and so on and so forth, the third component. BRVAL is associated with the entire pattern through this dot operator. Now the value assignment is done for those parts of the pattern that match even if the overall match failed. So even if the match fails, we may have some values for first, second and third. Here is this example. So we have an example similar to the previous one. In this case, we have bread, which we try to match. We have this pattern BR, and we try to find this pattern in this string bread. That is our subject. So when we start matching, B will match with B of the first component. So the variable first will get this value B. When we move to the next character, since we cannot continue that match, so R will be matched with the first component and new value of first will be R. Then the next letter is E. So we have E in the second component as the first alternative. So E matches there, so second gets a value E. Then we move on to the next character, so we have EA. So this whole substring EA matches. So in this particular case,
a new value of EA is assigned to this variable second. So second first previously had this value E, now it has value EA. And then the third variable has this value D. So the final values of first, second, and third are R, EA, and D respectively. And the variable BRVAL gets the value read. Now we look at another example, and this example is beats is our subject, and we try to find our pattern BR in this subject beats. Now the first matches with B, then second matches with E, then again second matches with EA, but the match stops here because we cannot match the entire pattern BR. We do not have this pattern in this subject. So what happens is the match is unsuccessful as a whole, but the values that have been assigned to these variables, that is B to first and EA to second, they will stay there, and first will have B and second will have EA. Since there was no match for third, so third will not have any value. There was no match for BRVAL, so BRVAL will not have any value if there were no values assigned to these variables previously. یہاں پر یہ آپ دیکھیے کہ کس طریقے سے یہ پیٹرن میچنگ جو ہے یہ ہمارے لیے یوزفل ہوئی، کہ ہم نے یہ جو امیجیٹ اسائنمنٹ تھی اس کے ذریعے سے جتنا پیٹرن میچ ہوا اس کی ویلیو کچھ ویریبلس میں ہم نے ڈال دی. اس سے ہمیں یہ فائدہ یہ ہوگا کہ اگر یہ انسکسیسفل ہوا کسی وجہ سے، آپ کو وہ پورا پیٹرن اگر آپ کو نہیں مل پایا سبجیکٹ میں، تو ان دیٹ کیس جو پارشل جو آپ کو میچنگ ہوئی ہے اس کے بارے میں آپ کو انفارمیشن مل جائے گی، اینڈ دین یو کین ایکچولی ٹیسٹ کہ آپ اس پورے اسٹرنگ میں کہاں تک آپ میچ کرنے میں کامیاب ہوئے تھے. تو بہت جگہ ایسا ہوتا ہے کہ پارشل میچنگ بھی کافی یوزفل انفارمیشن پرووائڈ کرتی ہے اگر آپ کو پورا اسٹرنگ نہ مل سکے. سو اس طریقے سے آپ نے یہ دیکھا کہ ویریبلس کو صرف اسائنمنٹ آپریٹر کے ذریعے ہی نہیں بلکہ وہ ڈاٹ اینڈ ڈالر آپریٹر کے ذریعے بھی ویلیوز اسائن کی جا سکتی ہیں، اور یہ ویلیوز جو ہیں یہ پیٹرن میچنگ جب ہوگی تو اس وقت یہ ویلیوز اسائن کی جائیں گی. یہاں پر بس یہ بات یاد رہے کہ ڈاٹ آپریٹر جو ہے صرف اس وقت ویلیو اسائن کرے گا جب پورا پیٹرن جو آپ کی پوری اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ سکسیزفل ہوگی. اگر آپ کی اسٹیٹمنٹ سکسیزفل نہیں ہے تو پھر ڈاٹ آپریٹر کے ذریعے ویلیو اسائن نہیں ہوگی. اور جو آپ کی جو ڈالر آپریٹر ہے اگر اس میں سے کچھ پورشن کامیاب ہو گیا ہے لیکن ایز اے ہول دی اسٹیٹمنٹ واز ناٹ سکسیزفل، ان دیٹ کیس جتنا پورشن میچ ہو گیا ہے اتنا پورشن وہ ویلیو اسے امیجیٹلی اسائن ہو جائے گی، اور اینڈ دین یو کین یوز دیٹ ویلیو لیٹر آن. مجھے امید ہے کہ اب آپ کو کچھ اس پروگرامنگ لینگویج کی پاور کے بارے میں اپریسیشن ہونا شروع ہو گئی ہوگی، اور شاید آپ میں سے کچھ لوگ اس سے محظوظ بھی ہو رہے ہوں، لیکن میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ جب آپ اس لینگویج کو یوز کرنا چاہیں گے تو پھر آپ اس سے خوف زدہ ہو جائیں گے. یہ بہت پاورفل لینگویج ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس میں پروگرامنگ کرنا کافی مشکل کام ہے، آسان کام نہیں ہے، اور اس میں ڈی بگنگ کرنا تو ایک بہت ہی کار دارت جس کو کہتے ہیں وہ ہے، بہت ہی مشکل کام ہے. بہرحال میں آپ کو یہاں پر ڈرانا بھی نہیں چاہتا، صرف یہ دکھانا چاہتا تھا اس پروگرامنگ لینگویج کے ذریعے کہ ایک پروگرامنگ لینگویجز کس طرح کی ہو سکتی ہیں، اور ماضی میں لوگوں نے کس طرح کی پروگرامنگ لینگویجز ڈیزائن بھی کی تھی، اور اس میں جو کچھ اچھی باتیں نہیں ہیں جن کا تذکرہ میں ڈیٹیل میں انالیسز میں کروں گا، اور پھر بعد میں ان کو کمپیئر کریں گے جو بہتر پروگرامنگ لینگویجز جو ڈیزائن ہوئی ہیں ان میں جو چیزیں تھیں وہ کیسے ڈیزائن ہوئی تھیں، اور اس میں جو خرابیاں تھیں اس سے کیا نقصانات ہو سکتے ہیں اور کیا نقصانات ہوئے. بہرحال اب ذرا آگے چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس پروگرامنگ لینگویج میں آؤٹ پٹ کیسے لی جاتی ہے. ظاہر ہے کہ جب تک آپ ان پٹ اینڈ آؤٹ پٹ نہ لے سکیں، اپنے ریزلٹس پرنٹ نہ کر سکیں یا کسی فائل میں اسٹور نہ کر پائیں، اس وقت تک اس لینگویج کا کوئی خاص فائدہ نہیں ہے. تو سب سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اس میں ہم آؤٹ پٹ کیسے کر سکتے ہیں، جو بھی آپ کام پروسیس کریں اس کی آؤٹ پٹ کیسے لی جا سکتی ہے.
तो इस सिलसिले में जो स्टेटमेंट है, दैट स्टेटमेंट इज कॉल्ड द आउटपुट स्टेटमेंट. आउटपुट स्टेटमेंट किस शक्ल सूरत की है, आइए ज़रा एक नज़र उसको देखते हैं. आउटपुट स्टेटमेंट इज लाइक दिस. वी हैव आउटपुट equal and something on the right hand side of this equal, and this something is usually a string. So what happens is that this string that is on the right hand side of this equal sign is assigned to this output, which actually looks like a variable. So ये एक तरीके से आप ये समझ लें कि आपका C out जिस तरह C++ में है, ये उससे मिलती जुलती चीज़ है, लेकिन this is your output statement. So if you have nothing on the right hand side of this assignment symbol, then this will just print a blank line or put a blank line in your output, whatever that output is. We can specify the type of output, but in this particular case, this output would be, आप ये assume कर सकते हैं safely कि this is your screen. So जब आप प्रोग्राम लिखेंगे तो आउटपुट जब इस तरह देंगे तो ये आपकी स्क्रीन पे ये चीज़ रिजल्ट्स प्रिंट होंगे. इस आउटपुट को हम अब अपने प्रोग्राम्स में इस्तेमाल करेंगे आइंदा आगे चल के, और देखेंगे कि किस तरीके से हम उसको रिजल्ट्स लेते हैं. अगली स्टेटमेंट जो हम देखना चाहते हैं वो ये है कि कंट्रोल प्रोग्राम का वो किस तरीके से उसको फ्लो जो है किस तरीके से कंट्रोल किया जा सकता है. Remember that the structure of a statement is we have the label, then the statement body, and then go to field. Go to field is used to control the flow of execution of a program in Snowball. Go to field and labels, of course, because with the help of this go to, you will send the control to some label. Here is one example. We have this loop, which is the label because it starts from the first character in our line. So we have this label loop, and the body of this statement is punch is equal to input. So what we are doing is we are taking the input from the punch card, and in our case it would be our keyboard. So we write a line and as an input, and on success we go to this loop label again. Success means that is something is input. If we, for example, put something which is not legal, that we shall see a little later, so in that case it will be not successful, and the program will go to the next statement, which is the end statement, and hence our program will terminate. Another example of this control flow is we have a similar statement, except that in this case we say in case of failure go to end, and if it is successful, obviously we will go to the next statement. Whatever has been input will be output, will be sent to output, and you will go back to loop because this is unconditional jump here. There is no condition whether to go to this label on success or on failure. It is an unconditional jump, so the control will always go from this statement to the statement with the label loop, which was our previous statement. And when we end our input, when there is nothing in the input stream, then this statement fails. So on failure we go to end. So this is how the control flow works. In Snowball, control flow is basically nothing but go to statements. Note that there is no sort of if statement, although there is form of this if statement, that is, if it is successful go to this label, if it is not successful go to this label. So a form of conditional statement is there, but it is simply conditional jump. So जिस तरीके से आपकी assembly language में conditional jumps होती हैं, यहाँ पर भी वही है. कोई आपके पास if statement या structure कोई ऐसा नहीं है जिससे आप if का block आप control करें. So basically what you do is you deal with go to statements and nothing more.
اور گو ٹو اسٹیٹمنٹس یہاں پر ایکسپلسٹ تو نہیں ہیں، لیکن 3 طرح کی گو ٹو اسٹیٹمنٹس بہرحال ہیں کہ آپ نے انکنڈیشنل آپ کے پاس جمپ کیسے ہے، جب آپ اس اسٹیٹمنٹ پہ آتے ہیں جو بھی ہو سکسیس یا فیلئر وٹ ایور دا کیس میں بی، یو گو ٹو دیٹ لیبل دیٹ اسپیسیفائڈ دیئر، اگر اس میں ایف یا ایس اس سے پہلے نہیں لکھا ہوا، اور اگر ایف لکھا ہوا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ اسٹیٹمنٹ فیل ہو جائے گی، اس کا جواب فیلئر کے کیس میں آئے گا، جو ہم آگے چل کے دیکھیں گے کچھ بولین ایکسپریشنز میں بھی فیلئر ہو جاتی ہے، اور پھر یہ ایک طریقے سے وہ بولین ایکسپریشن کو بھی استعمال اس میں کیا جا سکتا ہے، وہ ہم آگے چل کے دیکھیں گے. تو یہ کنڈیشنل جمپس اور انکنڈیشنل جمپ کے ذریعے آپ اپنے فلو کو کنٹرول کرتے ہیں. آپ یہ دیکھیں گے کہ ایکچولی اس میں جو فنکشنز جو ہیں، جس طریقے سے جب وہ فنکشنز کال کیے جاتے ہیں تو فنکشنز بھی بڑی حد تک آپ کو ملتا جلتی یہ چیز نظر آئے گی جس طریقے سے ہماری گو ٹو اسٹیٹمنٹس ہیں. سو اٹ از very similar to a general framework is very similar in all cases. بہرحال ذرا اس کو آگے چل کے ہم ڈسکس کریں گے. یہاں پر میں صرف یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ there is no kind of iteration available to you, there is no if then else, there is no switch statement, there is no such thing جو آپ کو کنٹرول فلو کرنے کے لیے آپ کے لیے ہیلپ فل ہو. دیر از ریکرجن، لیکن وہ ریکرجن ہم شاید تھوڑی سی اس کو دیکھیں گے، وہ بھی ریکرجن کی ایک عجیب و غریب قسم ہے جو اتنی آسانی سے اس پہ کام کرنا ذرا تھوڑا سا مشکل ہے. لیکن پیٹرن میچنگ آپ ذرا دیکھیے کہ پیٹرن میچنگ میں ریکرجن آلریڈی کام کر رہی ہوتی ہے کسی طریقے سے. بہرحال اس کا تذکرہ بھی ہم آگے چل کے کریں گے. لیٹ اس لک ایٹ ون ایگزامپل آف کنٹرول فلو in which patterns are used. So یہ ذرا زیادہ میننگ فل ایک ایگزامپل ہے کنٹرول فلو کی. We have this text which is red, purple, yellow and blue. So this is one string in which these 4 words, that is red, purple, yellow and blue, are simply concatenated one after the other. Then we have a pattern color which is red or blue or green. So we have 3 colors in this pattern, or 3 alternatives, that is red, blue or green. So these are the 3 basic colors that we have. So what happens in this case is the next statement is basic is the label. Then we have text space color. So this is a pattern matching statement. Assignment operator, and on the right hand side of the assignment operator there is nothing, and then we have colon. Since we have colon, so that colon means that we are now talking about the labels. So there is in the body, the right hand side of the assignment statement is empty. So what will happen is this pattern color will be matched in this subject text, which was our string red, purple, yellow and blue. So and once the match is made, that particular substring which has been matched وہ اس میں سے delete ہو جائے گا, and then on success it will go to basic again, on failure it will go to the label other. So what happens in this particular case is text has red, purple, yellow and blue. So when we try to match this pattern in this text, so the first match that we find here is red. So red is matched. That is replaced by null string because there is nothing on the right hand side of this assignment statement. Now the new value of text is purple, yellow and blue. So since the control goes back to the same statement, so with the label basic, which is the same statement, so once again the statement will be executed. We will try to match again. This time we will match blue. So when blue is matched, so that blue will be deleted from the text, and we will get this text, new value of the text, which will be purple, yellow. So we have deleted red and blue from this text. Now since the statement was successful, the control will go back to the same statement. This time there is no match because the 3 alternatives red, blue and green
we cannot find any one of these in the remaining text. So in this particular case, the operation will be failed, and in that case, on failure, we go to this label other, and then we continue with our execution. یہاں پر ہم نے یہ دیکھا کہ کنٹرول فلو اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ کس طریقے سے آپ یہ پیٹرن میچنگ میں استعمال ہو رہی ہے، اور ایک طریقے سے آپ نے اس میں اٹریشن آپ نے اچیو کر لی کہ آن سکسیس یو گو بیک اینڈ ریپیٹ دی آپریشن، اینڈ وین یو فیل یو ایگزٹ دس لوپ وچ ہیز بین کریٹڈ تھرو دس جمپ اسٹیٹمنٹ جو ہم نے اس کیس میں ہم نے دیکھی تھی. کنٹرول فلو کی ایک اور ایگزامپل دیکھتے ہیں تاکہ یہ کانسیپٹ ذرا اور زیادہ واضح ہو جائے. In this program, we have two variables sum and n which have been initialized to 0 initially in the first two statements, and the third statement starts with this label add, and the body of the statement is n equal lt bracket n comma 50 n plus 1. This lt means less than. So this means if n is less than 50, in that particular case, n will be incremented by 1, and the new value will be assigned to this variable n, which is on the left hand side of this assignment symbol. So since n is equal to 0, so n is less than 50, so this is successful. N will be incremented by 1, so n has this value 1. So on the right side of this statement, we have colon F done. That means if that statement was not successful, we would have gone to this label done. لیکن in this particular case, کیونکہ یہ ہماری statement کامیاب تھی، یہ n was less than 50, so this was success. So we will go to the next statement. Next statement says sum is equal to sum plus n. So اس طریقے سے ہم نے sum میں جو n کی ویلیو تھی وہ اس کو ایڈ کر دیا. Sum will have this new value which was initially 0, 0 plus 1, now we have 1. Now we have this go to statement, go to field, which says go to label add. So we will go to this statement, previous statement, which starts with label add. In this particular case, we execute this statement again. Now the value of n is 1. Once again, it is less than 50. It will be incremented by 1. So the new value of n will be 2. And we will go to the next statement. So sum, previous value was 1. Now we add 2 to it. Now the new value of sum is 3. And we go back to add. So this way, this loop will be iterated 50 times, because for 50 statements starting with 0 to 49, you will find the value of n to be less than 50, and sum will simply add these numbers. So sum will be 1 plus 2 plus 3 plus 4 and so on and so forth, plus up to 50, because that is what you will do in the last case when n was equal to 49. 49 plus 150, that value will be assigned to n, the sum of all the numbers from 1 to 50. And when the value of n is equal to 50, then less than operation will fail. So in that case, we will go to this done label and we will print the value of this sum. تو یہاں پر آپ نے یہ دیکھا کہ کس طریقے سے یہ لیس دین کا جو آپریشن ہے، جو ہمارا آپریٹر جو سی میں لیس دین آپریٹر یوز کرتے ہیں، یہ وہی کام اس اسٹرنگ ایل ٹی سے لیا جا رہا ہے، اور اس میں جب دو ویلیوز دی جاتی ہیں تو وہ آپ کو ان دو ویلیوز کو کمپیئر کر کے if the answer is true, if the first value is less than the second value, the answer is true, otherwise the answer is false. تو اسی طریقے سے آپ کو لیس دین، گریٹر دین، ایکول، یہ چیزیں آپ کو مل جائیں گی. لیس دین ایکول ٹو، گریٹر دین ایکول ٹو، یہ ان کا تذکرہ میں کچھ اور آگے چل کے کروں گا. بہرحال ان آپریٹرس کی مدد سے آپ کنٹرول کو فلو کر سکتے ہیں، اور کنٹرول فلو سمپلی از نتھنگ بٹ دی گو ٹو اسٹیٹمنٹس. سو سمپلی آپ گو ٹو اسٹیٹمنٹس، آپ یہ بتاتے ہیں کہ کون سے لیول پہ جمپ کرنا ہے، اگر سکسیس ہوگی کدھر جانا ہے، فیلئر ہوگی تو کدھر جانا ہے، انکنڈیشنل جمپس کیسی ہیں. تو جس طریقے سے آپ ٹپیکلی ایک اسمبلی لینگویج میں پروگرام لکھتے ہیں یا کسی ایسی لینگویج میں جہاں پر آپ کو اسٹرکچرڈ اسٹیٹمنٹس اویلیبل نہ ہو فلو کو کنٹرول کرنے کی، تو آپ گو ٹو اسٹیٹمنٹ سے کام چلاتے ہیں. اسی طریقے سے بس یہاں پر بھی آپ نے
اپنے ویریبلس جو ہیں، کوئی آپ کے پاس فار لوپ نہیں، کوئی وائل لوپ نہیں، کوئی آپ کے پاس سوئچ اسٹیٹمنٹ نہیں، کوئی آپ کے پاس اس طرح کی اسٹیٹمنٹ نہیں ہے جس سے آپ اپنے فلو کو اسٹرکچرڈ طریقے سے کنٹرول کر سکیں. جمپس کے ذریعے اپنے کوڈ کو، اپنے فلو کو آپ نے کنٹرول کرنا ہے. تو یہ ہماری اس پروگرامنگ لینگویج سنو بال کی جو کنٹرول فلو تھی اس کی جو بیسک انفارمیشن تھی. سنو بال پروگرامنگ لینگویج جو ہے، ونس اگین ہم جس طریقے سے ہم نے بات کی کہ یہ پیٹرن میچنگ میں کافی یوزفل لینگویج ہے. اس کی زیادہ بڑی ایگزامپلس انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم ذرا کچھ اور دیکھیں گے، اور دیکھیں گے کہ اس میں اور کیا کچھ کیا جا سکتا ہے. اگلے لیکچر میں اس گفتگو کو انشاءاللہ ہم کنٹینیو کریں گے. اس وقت تک کے لیے مجھے آپ اجازت دیجیے. خدا حافظ اور السلام علیکم.